بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ کاف غار کو کہتے ہیں۔ 5 7 یا 8 اختلاف رائے کے ساتھ میں اتنے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے زمانے میں دقیانوس ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بہت ظلم کر رکھا تھا۔ چند نوجوان اس کے ظلم سے بیزار ہو کر نکلے اور ایک درخت کے نیچے ان لوگوں نے پناہ لی۔ الگ الگ قبیلے خاندان سے آئے اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے۔ صبح سے شام ہو گئی۔ اب چرچا ہوا کہ چند نوجوان نہیں ہیں، اعلان کرایا گیا کہ انہیں بلایا جائے اور پرانے مذہب پر انہیں باقی رکھا جائے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہماری تلاش کی جا رہی ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ کہیں چلیں یہاں سے۔ ایک دوسرے سے بات چیت کی کہ تم کیوں آئے ہو۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں جمع ہوئے۔ بات کرنے پر پتہ چلا ہر کوئی پرانے دین سے بیزار ہو کر آیا ہے، بتوں کی عبادت سے بیزار ہو کر آیا ہے۔ تو الغرض انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے اور بتوں کی پوجا نہ کرنے پر ہمیں مار دیا جائے۔ تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا۔ یہ چلے، ایک غار ملا، غار کے اندر یہ گئے چونکہ تھکے ہوئے تھے اور آرام کرنے لگے۔ جب یہ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں، سوئے ہیں، 350 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلایا۔ لگاتار 350 سال تک اللہ نے انہیں سلایا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ سوتے رہے، جب اٹھے بھوک محسوس ہوئی انہیں۔ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم کتنا سوئے ہیں۔ ایک نے کہا آدھا دن، ایک نے کہا نہیں 1 دن۔ خیر جو بھی ہو، چلو جا کر کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جو ان کے پاس سکے تھے، پرانے 300 350 سال پرانے سکے تھے، وہ دے کر بھیجا کہ کچھ کھانا لے کے آؤ اور خیال رکھنا بادشاہ کے لوگوں کے نظروں سے بچتے بچاتے جانا اور حلال کھانا لے کر آنا۔ اس زمانے میں بھی جب لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں، حرام سے بالکل اجتناب کرتے ہیں۔ الغرض یہ گیا، جا کر کھانا لینے کے بعد جب سکہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے۔ تب پتہ چلا کہ تب تک معاملہ بدل چکا تھا۔ وہ دقیانوس کا انتقال ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جو اب کا بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا۔ الغرض لوگوں میں چرچا ہوا۔ چند لوگ اس وقت میں مرنے کے بعد زندگی کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ کو بتانا تھا، تو چرچا ہوا، لوگ آئے، دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ تب جو لوگ انکار کر رہے تھے ان کو یقین ہو گیا۔ الغرض یہ ایک وضاحتی بات ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کی زندگی کی دلیل دینا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ واضح فرمایا۔ اب 16واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مگر ہم مختصر لے کر چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے پوچھا کیا آپ سے بڑا کوئی دنیا میں عالم ہے؟ کیونکہ نبی بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو وہی آئی، موسیٰ یہ دعویٰ تم نے کس بنا پر کیا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بڑا کہتا اور سمجھتا ہے، یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے۔ اور وہاں پر نبی کا معاملہ تھا، کہا کہ تم سے بھی بڑا عالم دنیا میں موجود ہے، فلاں جگہ جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ ان کے پاس ایسے علوم ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے، جاؤ ان سے علم حاصل کرو۔ تو الغرض ترکیب بتا دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں، پہچانوں گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے کر جاؤ، چلتے چلتے جس جگہ تمہاری وہ مچھلی غائب ہو جائے سمجھ لینا وہ وہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا، مچھلی کو تلا بھنا تاکہ راستے میں کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو جائے، اور نوکر سے کہا کہ مچھلی جب غائب ہو جائے مجھے بتا دینا۔ چلے چلتے چلتے لمبا سفر طے کیا، ایک جگہ رکے ہیں آرام کرنے کے لیے، پھر وہاں سے آگے چلے گئے۔ مچھلی وہیں پر چلی گئی، انہیں پتا نہیں، شیطان نے بلا دیا۔ جب آگے گئے بھوک لگی، کہا کہ چلو لاؤ توشہ لاؤ کھائیں گے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے توشے میں سے مچھلی غائب ہے۔ کہا کہ مچھلی کہاں چلی گئی؟ خادم نے کہا میں تو بھول گیا، مجھے بھی معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ جہاں پر ہم آرام کر رہے تھے وہاں غائب ہوئی ہوگی۔ پھر دوبارہ واپس آئے، دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام
وہیں دریا کے کنارے تھے، وہاں جا کر کہا کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں سکھاؤں، جاؤ میں تمہیں نہیں سکھاتا ہوں۔ کہنے لگے، منت سماجت کرنے لگے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ رحم فرما دیں، کچھ مجھے آپ کے پاس جو علوم ہے وہ سکھا دیں۔ اسی لیے استاذ کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، استاذ کا مقام بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ البتہ جب منت کی گئی، سماجت کی گئی تو کہا کہ چلو سکھاتا ہوں، مگر زبان نہیں چلاؤ گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، بہت غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ان کی روح قبض کرنے آئے، آ کر سیدھا آئے سامنے، کہا کہ موسیٰ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انہیں غصہ آیا، ایک تھپڑ لگایا۔ یہ گئے جا کر کہنے لگے، اللہ کس کے پاس بھیج دیا آپ نے؟ اس نے تو مجھے ہی مار دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاؤ اور جا کر دوبارہ کہو کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آنا چاہتے ہو تو آؤ، ورنہ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو رہ لو، اختیار ہے تمہیں۔ جب دوبارہ آ کر یہ بتایا گیا تو کہا کہ نہیں، مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے لے چلو۔ تو اتنے جلالی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد میں کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا۔ تو سفر ان کا شروع ہوا خضر علیہ السلام کے ساتھ میں، چلتے چلتے دریا آئی، کشتی سے دریا پار کر کے جانا تھا۔ کشتی میں سوار ہوئے، جب کنارے پر پہنچے، خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، کہنے لگے ارے تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے ایک تو کرایہ نہیں لیا اور آپ نے کشتی توڑ دی۔ تو موسیٰ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، چلے جاؤ واپس۔ کہنے لگے مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر آگے چلے، ایک بستی میں بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے صاف انکار کر دیا، ایک لقمہ تمہیں نہیں ملے گا، ایک بوند پانی نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ کیسے لوگ ہیں، مہمانوں کا اکرام کرنا انہیں پتہ نہیں، جب مانگ رہے ہیں منہ کھول کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلے، دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے کہا گارا بناؤ، اس دیوار کو صحیح کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ رہا ہے، کہا کہ بناؤ۔ الغرض دیوار کھڑی کی گئی، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہا کہ آپ کیسے انسان ہیں، جن لوگوں نے ایک بوند پانی تک نہیں دیا، آپ ان کے گاؤں کی ایک دیوار جو گر رہی ہے اس کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر دوبارہ ڈانٹ پڑی، کہا کہ آپ کے پاس پکا وعدہ کیا کہ اب کے بار اگر میں کچھ کہوں آپ مجھے واپس کر دینا، اب میں کچھ کہنے والا نہیں۔ آگے جا رہے تھے، چلتے چلتے بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اٹھا کر مار دیا، ختم کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور زیادہ عروج پر آیا، کہنے لگا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارا اور میرا یہیں تک کا سفر تھا، اب تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے کاش موسیٰ اور ذرا صبر کر لیتے، بہت سارے نشانیاں علامات ان کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتے، موسیٰ نے صبر نہیں کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ سنو، جو میں نے کام کیا اس کی اصل وجہ کیا تھی بتاتا ہوں۔ جس کشتی کو میں نے توڑا اس لیے توڑا کہ وہ ایک غریب انسان کی کشتی تھی، بازو کے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا، جو اچھی کشتی دیکھتا اس پر قبضہ جما لیتا، اگر اس کی کشتی پر قبضہ کر لیتا اس کا گزارا مشکل ہو جاتا، اس لیے میں نے توڑ کر عائب دار بنا دیا، اب اس کی وہ کشتی کو نہیں چھوئے گا، اس لیے میں نے اس پر ایک احسان کیا۔ اور دیوار میں نے اس لیے کھڑی کی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کا باپ بڑا نیک انسان تھا، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اس کو لے لیتے، یتیم بچے مجبور ہو جاتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو صحیح کیا ہے۔ اور بچے کو میں نے اس لیے مارا کہ اس بچے کے والدین اس بچے سے بڑی محبت کرتے اور یہ بچہ آگے چل کر ان کو مرتد بنانے والا تھا، کیونکہ ماں باپ کا تعلق اولاد سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھار اولاد کی محبت میں لوگ ماں باپ مرتد بھی بن جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ دین سے ہٹ جائیں، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا، اب تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے۔ اسی بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو القرنین کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذو القرنین ایک بہت بڑا بادشاہ، مشرق سے لے کر مغرب تک کا انہوں نے سفر کیا ہے۔
قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، چند لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ آئے اور آ کر ان سے مدد طلب کرنے لگے کہ ایک قوم ہے جنہیں یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، انہوں نے ہم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، آپ کچھ انتظام کیجئے، ہم آپ کو کچھ اس کا بدلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، یہ کام تو میں اللہ کے لیے یوں ہی کر دوں گا۔ الغرض انہوں نے ایک دیوار بنائی، سیسا پلا کر دیوار بنا کر یاجوج اور ماجوج کی قوم کو اس کے پیچھے قید کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ قیامت کے قریب تک وہیں پر قید رہیں گے۔ جب قیامت کا وقت آ جائے گا، کیونکہ وہ لوگ چھوٹے قد کے لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ہیں، انسان ہی ہیں، ایسا نہیں کہ انسان نہیں، انسان ہی ہیں مگر بہت خطرناک ہیں۔ جب وہ نکلیں گے ساتوں سمندر کا پانی پی جائیں گے، انسانوں کو کھا جائیں گے، بہت ظلم ڈھائیں گے۔ ان سے بھی حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام قتال کریں گے، انہیں ختم کریں گے، بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اس کو باریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں انشاء ہم کل چاٹیں گے، جیسے واپس سے دوبارہ وہ دیوار ویسی بن جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے قریب اللہ انہیں انشاء اللہ کہنے کی توفیق دیں گے۔ وہ شام میں جب واپس ہونے کا وقت ہوگا وہ کہیں گے انشاء اللہ ہم کل چاٹیں گے، تو دیوار اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گی۔ دوبارہ دوسرے دن وہ آئیں گے، چاٹ کر اس دیوار کو پھاند کر نکل جائیں گے۔ یہاں پر ایک سبق یہ دینا، انشاءاللہ کا بہت بڑا انسان کی زندگی میں دخل ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے کہ جب یہودی آئے، آ کر پوچھا غار والوں کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ یہ کہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل نہیں فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہاں تک کہ 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی، وہی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے نبی جو بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے ذریعے سے بتاتے تھے۔ اب پریشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی نہیں آ رہی ہے، کفار مکہ اور یہودی مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں۔ الغرض 15 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین سورہ کہف کی مکمل صورت لے کر نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کی فضیلت بھی ہے کہ جو انسان سورہ کہف جمعے کے دن پڑھتا ہے صبح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے تک سر کے ناخن سے لے کر پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ایک نور اس کے ساتھ میں کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے بڑے فتنوں سے سارا ہفتہ اسے محفوظ کرتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو وہی لے کر آئے۔ اللہ نے سب سے پہلی بات یہی فرمائی کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کو واضح کر دیا جاتا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے سزا کے طور پر وحی کو روک دیا گیا۔ اس لیے ہر کام میں انسان کو چاہیے کہ وہ انشاءاللہ کہے۔ ہر اچھے کام میں انسان کو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک انسان سے کہا گیا کہ بھئی انشاءاللہ کہا کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اس نے کہا، ایک آدمی گدھا بیچنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس سے کہا گیا، پوچھا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا کہ میں گدھا بیچنے جا رہا ہوں، اچھے دام میں بیچ کر آؤں گا۔ تو سامنے والے نے کہا کہ بھئی انشاءاللہ کہو، اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، اللہ نہ چاہے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں کیوں انشاءاللہ کہوں، گدھا میرا ہے، میں گدھا خریدنے جا رہا تھا۔ اس نے کہا پیسے میرے پاس ہیں، جاؤں گا دیکھوں گا گدھا خرید لوں گا، میں انشاءاللہ کیوں کہوں؟ الغرض وہ گیا، بازار گیا، جا کر گدھا پسند کیا، پسند کر کے سواری کیا۔ سواری کرنے کے بعد میں ایک قیمت متعین ہوئی، جب جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے غائب ہیں، بٹوا کسی نے مار لیا ہے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے، بغیر پیسے کے تو گدھا خرید نہیں سکتا۔ بڑا مایوس ہوا، مایوس ہو کر جب لوٹا تو وہی آدمی راستے میں ملا، پوچھا کہاں ہے آپ کا گدھا؟ کہنے لگا ارے بھائی کیا بتاؤں، انشاءاللہ گدھا خریدنے گیا، انشاءاللہ گدھے کو پسند کیا، انشاءاللہ چکر بھی لگا لیا، انشاءاللہ قیمت بھی طے ہو گئی، انشاءاللہ جب جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ بٹوائی غائب ہے۔ تو جب انشاءاللہ صحیح جگہ استعمال نہیں ہوگا تو جا بجا انشاءاللہ کا لوگ استعمال کریں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر اچھے کام میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرے۔ تو ذوالقرنین کا یہ معاملہ ہو گیا کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم وہ آخر میں کہے گی انشاءاللہ، جس کی وجہ سے وہ دیوار اپنے اصلی حالت پر باقی رہے گی، اس کے بعد میں وہ پلان کر آ جائیں گے۔ اسی بارے کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا،
قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا، انہوں نے دعا کیا اللہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، مجھے ایک اولاد کی، ایک بچے کی تمنا ہے جو کہ میری وارث بنے، وارث دنیاوی مال میں نہیں، دین کے معاملے میں میری وارث بنے۔ اور انہوں نے عاجزی ایسی اپنائی، کہنے لگے وہن العظم منی، میرے ہڈیوں میں گدرا نہیں ہے بلکہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس، سر میں بال پک گئے ہیں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مگر پھر بھی آپ سے امید لگائے ہوئے ہوں۔ اور یہ دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے، حضرت زکریہ علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کی اور خوشخبری دی، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں ایک بچہ دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، نام بھی متعین کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا علامت ہوگی؟ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، کیسے بچہ ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ میری قدرت ہے، میری قدرت ہمیشہ ہر وقت غالب رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا علامت کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا کہ 3 دن تک کسی سے بات نہ کرو۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، 3 دن تک بات مت کرو، روزہ رہو 3 دن کا۔ پہلے زمانے میں ایسے بھی روزے ہوا کرتے کہ صبح سے لے کر شام تک کسی سے بات نہیں کرنا، یہ روزہ ہو جاتا، تو بات نہ کرو، اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ تمہیں بچہ ملے گا، لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا دیا جن کا نام یحییٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نبی بنایا، اور بہت اللہ سے ڈرنے والے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کا اتنا خوف، روتے روتے ان کے چہرے میں گڑے پڑ گئے تھے رونے کی وجہ، آنسوؤں کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسا فرما بردار بیٹا دیا اور کہا ان سے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ میری شریعت لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، اور کہا میری اطاعت کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھو میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ پہلے بھی فرض تھی، زکوٰۃ کا تذکرہ یہاں پر بھی آ گیا۔ اور دوسرا سنیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، خبردار اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا۔ جیسے کل بھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ماں باپ کا تذکرہ آیا، آج بھی تذکرہ آ رہا ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنا۔ بر کہتے ہیں بہترین نیکی، بہترین صلے کو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ دونوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اپنا غضب ان پر نہ ڈھانا۔ یہ بات نبی سے کہی جا رہی ہے تو ہمارے لیے کتنی اس میں تاکید ہوگی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، انہوں نے کہا مجھ پر سلام ہو جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں گا۔ اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک جگہ عبادت کر رہی تھی، جب انہیں کچھ حاجت آئی غسل کرنے کی تو وہ ایک طرف چلی گئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پردے میں لے لیا۔ اسے علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب عورت کو کوئی حاجت ہو اپنے آپ کو ایسی جگہ میں لے جائیں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو جب وہ گئی تو ایک فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہنے لگے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تیرے اندر ڈر ہے اللہ کا تو مجھ سے دور ہو جا۔ قال، انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ اللہ تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں ایک بیٹے کی۔ انہوں نے کہا بیٹے کی؟ کیوں، مجھے کیسے کر بیٹا ہوگا؟ یہاں تک کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میرا نکاح نہیں ہوا، مجھے بیٹا کیا کر کے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے آپ کو ایک بچہ ہوگا اور وہ نبی بنے گا آگے چل کر۔ بڑا لمبا تذکرہ مختصر عرض کرتے جا رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کوکھ پر پھونک ماری یا ان کے منہ پر ایک پھونک ماری، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں حمل قرار پا گیا۔ حمل قرار پایا، 9 مہینے گزر گئے، اب ان کو درد شروع ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گئی کہ کیا کیا جائے، تکلیف زیادہ تھی تو یہ چل کر آگے گئی ایک کھجور کے درخت کے نیچے جو بالکل سوکھا ہوا تھا، کوئی اس پر پھل نہیں تھے، وہاں جا کر بیٹھ گئیں اور کرانے لگی۔ دوبارہ یہی جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ ولادت کا وقت تھا،
پیچھے ان کا احترام کرتے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگے آپ ڈرو نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہو ذرا حرکت دو۔ جیسے ہی حرکت دیا گیا تو کھجور پک کر گرنے لگے، کہا کہ اس کو کھاؤ، اور بالکل بازو ایک نہر جاری ہو گئی، کہا کہ اس کا پانی پیو۔ اس لیے علماء کرام طب کے ذریعے سے فرماتے ہیں حاملہ عورتوں کے لیے چاہیے کہ جب ان کے بچے کی ولادت کا وقت آئے کھجور کا استعمال کرے۔ کھجور ہر کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کھجور کھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پانی پیو۔ جب انسان کھجور کھا لیتا ہے جیسی بھی کمزوری ہو کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور عورتوں کے لیے ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کھجور کو لیا اور کھایا اور اسی نہر کا پانی پیا اور ولادت ہو گئی۔ جب بچہ ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ میں کیا منہ لے کر جاؤں، لوگ کیا کہیں گے کہ بچہ لے کر منہ کالا کر کے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے جب تمہیں کوئی دیکھے یا جب تم گاؤں میں داخل ہو کوئی پوچھے تم سے اس بچے کے بارے میں، کہنا آج میرا روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، جو کچھ کہنا ہے بچے سے کہوں۔ تو جب یہ داخل ہوئی لوگ تانا دینے لگے، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ مریم یہ تو نے کیا کر دیا، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، تو نے یہ کیا کر دیا کہ بچہ لے کر آ گئی۔ تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے ارے مریم ایک تو اتنا بڑا تو نے کام کیا ہے اور ہمیں بیوقوف بنانا چاہتی ہے، بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ بچہ دودھ پیتا جو تیری گود میں وہ کیا بات کرے گا۔ لوگ یہ کہہ دے رہے تھے کہ گود سے آواز آئی قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مراد آگے چل کر کتاب دیں گے، مجھے نبی بنایا ہے، مراد آگے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں ہر جگہ مبارک ہوں جہاں پر بھی میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ میں نماز کی پابندی کروں اور زکوٰۃ ادا کروں اور تمام سے نماز کی پابندی کراؤں، زکوٰۃ کو ادا کراؤں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، یہاں پھر تذکرہ ہو رہا ہے اور اپنی والدہ کا فرما بردار بنوں، کیونکہ باپ نہیں تھا اس لیے خالص کر دیا ماں کو، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ان کے ساتھ میں سختی کا معاملہ نہ کروں، کہ تاکید پر تاکہ جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہیں والدین کا مقام کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت میں ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اپنے آپ کو ان کے حوالے ایسا کر دینا چاہیے جیسے ایک میت اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتی ہے، اسی کے اندر کامیابی اور نجات ہے۔ الغرض انہوں نے بات کی اور اپنی صفائی پیش کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَلَا أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُونِي إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جنگل بیابان میں، دیکھا پہاڑ پر آگ جل رہی ہے اور بیوی ان کے ساتھ میں تھی، انہوں نے کہا کہ چلو وہاں سے آگ لاتا ہوں۔ جب وہ اس پہاڑ پر گئے وہاں سے آواز آئی انی انا ربک فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ یہاں پر آ رہے مقدس جگہ آ رہے ہو، چپل اتار کر آؤ، فاخلع علیک، چپل اتار کر آؤ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ کو جب اللہ نے طور پر بلایا تو کہا کہ چپل اتار کر آؤ، اور جب میرے اور آپ کے حبیب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلایا، کہا جوتوں کے ساتھ میں آؤ۔ الغرض یہ مقام میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انک بالواد المقدس طویٰ، اللہ نے کہا کہ مبارک جگہ ہے، چپل اتار کر آؤ، جوتے اتار کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر انہیں نبوت سے نوازا، سرفراز کیا اور ہدایت دے کر بھیجے کہ جاؤ جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ اس کے بعد میں ایک تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ لکڑی ہے، عصا ہے، أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي
ولی فیہا معارج اخری، اس کی تعریف کرنے لگے، یہ عصا ہے، میں سہارا دے کر کھڑتا ہوں، پتے گرا کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈالو، زمین پر ڈالو۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، جیسے ہی عصا زمین پر پڑا بڑا اژدھا بن گیا۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ لکڑی ڈالی گئی بڑا عصا بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے بھی انسان، جب اچانک کوئی چیز اچھلنے کی آ جائے اور وہ بھی اتنا بڑا اژدھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ یوں کھڑا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام سے لمبا نظر آ رہا تھا۔ جب موسیٰ نے دیکھا تو بھاگنے لگے، ایسا بھاگے یہاں تک کہ آواز آئی اے موسیٰ بھاگو مت، کھڑے رہو، میں تمہیں اپنی قدرتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیونکہ فطرت ہوتی ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے، انسان جب کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا اور ایسا کہاں پہ ایسا ڈرے ہیں، جا کر کہنے لگے زملونی، چادر اڑاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ایسا بھاگے کہ گویا پھر آواز آئی کھڑے رہو اور اسے جا کر ہاتھ لگاؤ۔ تو مفسرین کرام ایک بڑا انداز اختیار کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، یوں ذرا ہاتھ آگے کرتے ہیں پھر پیچھے کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ آگے کرتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاتھ لگاؤ، جب اللہ نے کہا تو ہاتھ لگایا تو عصا بن گیا، اور کہا اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو، جیسے ہی ہاتھ ڈالے روشن چمکدان ہاتھ بن کر نکلا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی ہیں۔ اس کے بعد میں آخر میں 17واں پارہ شروع ہے، پاؤ کا حصہ، اللہ نے سب سے پہلے آئے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اے لوگو قیامت آنے والی ہے، بالکل قیامت قریب ہے، حساب کا دن قریب ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ والا بناؤ، اللہ کے احکام پر زندگی گزارو۔ جو انسان اللہ کے احکام پر زندگی گزارے گا، موت اس کے لیے ایک تحفہ بن جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ جو فرما بردار حقیقت میں وہ ذائقہ ہے۔ اللہ نے کہا ذائقہ، مزہ، ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ مزے کو کہتے ہیں۔ تو مومن کے لیے موت ذائقہ ہے، مزے لے کر انسان مرے گا، اور نافرمان کے لیے بڑی سخت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے ہم دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔